لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو۔ اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا؟ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں،
کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات. آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائیں، کوشش فرمائیں. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. میں منع نہیں کر رہا، جائیں، 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو. وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں. اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے. کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات. فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے. پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے. میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان طبع ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟
عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے. رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا. ابن ماجہ میں ہے حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا. ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں. شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے. فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا. آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں. اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات. آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو میں ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا،
رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا، تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما۔ اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے مالک کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما۔ ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ کرم نوازی فرما۔ اے مالک کریم بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے۔ اے اللہ بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے۔ اللہ عمل کا رستہ آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق کے سجدہ عطا فرما۔ زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما۔ اللہ دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما۔ ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر، اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں، اے اللہ بیماری دھل جائے، اللہ آزمائش ختم ہو جائے۔ اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں۔ اے اللہ اتنی بڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑھا جائے، لوگ گھروں میں لوٹ جائیں، اللہ کلیجے منہ کو آتے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، مالک تو کرم فرما۔ اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے، اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے، مالک مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جا رہے۔ اللہ رحمت فرما دے، اللہ بندہ نوازی کر دے، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت عطا فرما، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، ہمیں بری موت سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، زندگی بھی عزت والی عطا فرما، ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہم عذاب والے نہیں، ہم تو درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہم حساب والے نہیں، معافی والے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ماؤں پہ رحم فرما، بہنوں پہ رحم فرما، اہل خانہ پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما،
ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ آج کی رات بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما، ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم، ماؤں بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے، اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما، آسانیاں فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اللہ روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما۔ وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ہرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما۔ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔